إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ بھئی یہ بچے بھی بیٹھ کے بیان سنیں، کوئی اتنا لمبا بیان نہیں ہوتا، ذرا قریب ہو کر بیٹھ جائے کر اور بیان سنتے جا کر۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہیں، اور خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ بہت ہی مہربان ہیں۔ اتنے مہربان اللہ تعالیٰ کسی امت پر بھی نہیں تھے جتنے اللہ کریم اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر مہربان ہیں۔ اس امت میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ اللہ پاک نے اس امت کے لیے عبادات کا اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا ہے، اسی وجہ سے اس امت کے افراد قیامت والے دن جنت میں جانے والے زیادہ ہوں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن جنتی لوگوں کی جو صفیں بنیں گی وہ 120 صفیں بنیں گی، اور 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں باقی تمام دیگر انبیاء ان کی امتیوں کی ہوں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا، 120 صفیں ہیں، ان میں سے 80 صفیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہیں۔ تو اتنے زیادہ پتہ ہے کیوں جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ اللہ پاک ان پر زیادہ مہربان ہے، اللہ پاک اس امت پر زیادہ مہربان ہے۔ ابھی مثال کے طور پر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا، رمضان شریف کا روزہ۔ تو حالانکہ روزے تو پہلے امتوں کے لیے بھی آئے، جیسے قرآن پاک میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیا ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے روزے وہ اس طرح ایک پورا مہینہ نہیں تھے، بلکہ کسی کے لیے کم تھے، کسی کے لیے زیادہ تھے، ان کے اوقات بھی اور تھے، طریقہ کار بھی اور تھا۔ اور اس امت کے لیے اللہ پاک نے صرف ایک مہینہ روزے فرض کیے ہیں، کبھی 29 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، لیکن اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جتنا زیادہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے وہ پہلے کسی امت کے ساتھ اتنا وعدہ نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں یوں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے نا تو اس کے منہ سے جو خالی معدے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر جو خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، کیونکہ اس کا معدہ خالی ہوا، اس کے منہ سے بدبو پیدا ہوئی، وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے۔ تو فرمایا اللہ پاک کو اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوئی نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھو نا، ہم کسی کے پاس بیٹھے ہو نا تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں یار جا کر دانت صاف کرو، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، لیکن روزے دار کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے نا اللہ پاک کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے نا، روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو پہلا روزہ رکھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مثلا آج میں نے، آپ نے الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے روزہ رکھ لیا تو ہمارے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے معاف ہو گئے، ٹھیک ہے، سارے معاف ہو گئے۔ ابھی آگے جتنے ہم روزے رکھیں گے، جتنی ہم عبادات کریں گے، وہ ہمارے نام اعمال کے اندر زائد نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بہترین موت وہ ہوتی ہے جو حج عمرہ کرنے کے بعد آئے یا رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد آئے، کیونکہ جب بندہ روزے رکھ لیتا ہے نا اس سے پہلے سارے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے دار جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے اور لوگ روزے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں
یہ جنت کے جتنے دروازے ہیں نا یہ سارے کھول دو اور ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھنا، اور جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں نا یہ سارے بند کر دو، اب ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے، سارے جہنم کے دروازے بند کر دو، اور جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں جو لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، سرکشیاں کراتے ہیں، انہیں ذرا باندھ کے نا تو سمندر کی تہہ کے نیچے پھینک دو، تاکہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو امت ہے تو ان کو یہ گمراہ نہ کر سکیں، ان کو گناہوں کی دلدل کے اندر نہ دھکیل سکیں، لہذا ان سب کو جکڑ دو۔ تو آپ دیکھیں نا اس کا یہ اثر ہمیں نظر آتا ہے کہ فجر کی نماز میں پہلے جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو 6-7 بندے ہوتے ہیں، آج ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی تھی الحمدللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ 100% صحیح ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، یعنی اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کو بلا تشبیہ کے ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بڑا بادشاہ ہو نا، کوئی بڑا جس کے پاس حکومت سلطنت خزانے ہوں، تو وہ اعلان کرتا ہے کہ بھی فلاں فلاں جو بندہ یہ کام کرے گا، فلاں فلاں جو یہ بندہ کام کرے گا اس کو یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، لیکن پھر کہتا ہے یہ میرا ذاتی کام ہے، جو یہ کرے گا نا اس کا بدلہ میں اپنے حساب سے دوں گا، ابھی میں بتا نہیں سکتا، ابھی میں بتا۔ تو اس یاد میں سمجھ سکتا ہے کہ ابھی یہ جو بادشاہ نے اعلان کیا ہے اس کا کوئی بڑا انعام ملنا ہے جو آدمی یہ کام کرے گا۔ تو چونکہ نماز سب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی لوگوں کے سامنے دی جاتی ہے، حج عمرہ بھی کیا جاتا ہے، دیگر اعمال بھی کیے جاتے ہیں، لیکن روزہ کسی آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ریا اور دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور یہ اس دن پتہ چلے گا میرے بھائیوں جب لوگوں کے پسینے بہہ رہے ہوں گے، لوگ سخت گرمی کے اندر حبس کے اندر ہوں گے اور لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اور کچھ لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں دسترخوان لگا ہوا ہے، قسم قسم کے کھانے وہ کھا رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں۔ تو لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ابھی ہمارا تو حساب کتاب نہیں شروع ہوا، ہم تو یہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو بڑے مزے کے ساتھ کھانے کھا رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے اور تم روزے نہیں رکھا کرتے تھے، اس لیے تم گرمی کے اندر پھنسے رہو، اور یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں مزے کر رہے ہیں، یہ ان کے روزوں کا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا ہے، خاص دروازہ، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے باب الریان۔ وہ مخصوص جیسے بعض آپ نے دیکھا ہوگا نا VIP گیٹ بنائے جاتے ہیں، جب کہیں محفل ہوتی ہے یا کوئی جلسہ ہوتا ہے یا پروگرام ہوتا ہے، کہتے ہیں یہاں سے VIP لوگ آئیں، ٹھیک ہے، تو باب الریان ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے، اس دروازے سے ان لوگوں کو گزار کے جنت میں داخل کیا جائے گا جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے، جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے نا اس کی ہڈیاں تک اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، روزے دار کی ہڈیاں تک اللہ کی تسبیح جاری ہوتی ہیں۔ تو روزے کے میرے بھائیو یہ اس امت کے لیے اللہ پاک نے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے، حتیٰ کہ آپ رات کو بتاؤں روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے نا تو سمندر کی مچھلیاں، چیونٹیاں، ہر مخلوق روزے دار کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو میں نے جو جہاں سے بیان شروع کیا تھا نا وہ آپ پھر اس بات پر آ جائیں کہ اللہ پاک اپنے مخلوق پر بہت مہربان ہے، اللہ اپنے مخلوق پر، لیکن اللہ اپنے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس مہربانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اس مہربانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں میں بتا رہا ہوں، سارے لوگ میں تو دیکھیں، اگر یہ چند چیزیں ہم کر لیں گے انشاءاللہ تو ہمارا رمضان سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، سب سے پہلا کام کہ بھئی ہم روزہ پابندی کے ساتھ رکھا کریں۔ ابھی تو الحمدللہ ہر سال رمضان جو ہے نا وہ پیچھے جو ہے نا موسم بدل رہا ہے اور ٹھنڈ کے اندر آ رہا ہے، گرمی کی شدت نہیں ہے الحمدللہ، تو اس لیے روزہ رکھنا ابھی بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک تو روزے کا بھی اہتمام ہو، کوئی روزہ چھوڑے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر کو روزہ چھوڑ دینا اس کے بعد فرمایا کہ وہ پورا سال بھی قضا کرتا رہے نا لیکن اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا جو رمضان شریف کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو رمضان شریف کے روزے کے برابر ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے پہلا کام تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ روزہ نہیں چھوڑنا کوئی انشاءاللہ، روزہ نہیں چھوڑنا کوئی انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں آ کے با جماعت ادا کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟
فرض نماز مسجد میں آ کے باجماعت ادا کریں. گھروں میں خواتین کو بتانا ہے کہ بھی آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. کیوں باجماعت ادا کرنی ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب بڑھا لیتے ہیں. ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل ادا کرو تو فرضوں کے برابر. اگر ہم نے ایک فرض ویسے پڑھ لیا جماعت کے ساتھ پڑھ لیا ہم نے تو ہمیں 25 نمازوں کا ثواب ملا. اور اگر ہم نے رمضان میں پڑھ لیا میرے بھائیوں تو اب یہ 25 کو 70 سے ضرب دیں گے تو کہاں تک حساب چلا جائے گا؟ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو کریں گے پابندی انشاءاللہ. تو یہ چیزیں گر لیں. روزے کی پابندی کرنی ہے، نماز با جماعت پڑھنے کی پابندی کرنی ہے، سنت موقدہ غیر موقدہ کی پابندی کرنی ہے، نوافل کی پابندی کرنی ہے. میں نے کہا اللہ کی مہربانی عام ہے، ہم جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. تراویح کی پابندی کرنی ہے. یہ میں چیزیں صرف گنوا رہا ہوں کہ ہمارا رمضان کیسے قیمتی بن جائے گا. ٹھیک ہے، گھروں کے اندر یہ بات بتانی ہے. تراویح کا اہتمام کرنا ہے، تراویح نہیں چھوڑنے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے، ٹانگیں درد کرتی ہیں، تھکتی ہیں، ٹائم لگتا ہے، کوئی بات نہیں. یہ بندہ جب تھکتا ہے نا، چور ہوتا ہے نا اللہ کی عبادت میں، پھر اللہ کو پیار آتا ہے. یا سمجھانے کے لیے بیراج شریف کی مثال دیتا ہوں. آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی اگر آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، کسی کام میں مصروف ہو، ہے نہیں، ابو نے کہا امی نے کہا، کام کرتے 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 وہ تھک کے بستر میں لیٹ جاتا ہے نا، جب والد اس کو دیکھتا ہے نا تو اس کو بہت پیار آتا ہے کہ کتنا میرا فرما بردار بیٹا ہے. یہ دیکھو نا میری بیٹی کتنی فرما، اس نے اتنی محنت کی ہے، یہ تھک کے جو ہے نا یہ لیٹ گئی ہے. تو اس وقت ان کے دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا وہ عام دنوں میں پیدا نہیں ہوتے. تو رمضان میں جب ہم تھکیں گے، تراویح میں کھڑے ہوں گے، ہماری ٹانگیں درد کریں گی، جسم تھکاوٹ ہوگی، تو آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ پاک کو ہمارے اوپر کتنا پیار آئے گا. اور میرے بھائی دیکھیں تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 20 رکعتیں انشاءاللہ پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی، نہ 8 تراویح ہوگی، نہ 10 ہوگی، نہ 12 ہوگی، نہ 14 ہوگی. جیسے 4 سنتوں کو 2 پڑھ لو تو وہ سنتے نہیں ہوتی، وہ نفل بن جاتے ہیں. اگر آپ 8 پڑھ کے چلے گئے 10 وہ نفل ہوگی، وہ سنت نہیں ہے. سنتے ہو گیا کتنے تراویح ہے؟ 20 رکعت تراویح. اور 20 رکعت تراویح میرے مسلمان بھائیوں ہر سجدے پہ اللہ کریم 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ہر سجدے پہ 1500 نیکیاں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی میری بات نہیں ہے، کسی اور قاری صاحب کی بات نہیں ہے. تو تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ روزانہ بلا ناوا کوشش کریں آدھا پارا یا 1 پارا ضرور پڑھیں. ہیں جی، کم از کم رمضان شریف گزرے تو ہمارے 3 قرآن پاک مکمل ہو جائیں انشاءاللہ. سارے کوشش کریں گے جی. تو تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، ذکر اللہ کا اہتمام ہو، درود پاک کا اہتمام ہو، صدقہ خیرات کا جو ہے نا اہتمام ہو، اور غریبوں یتیموں کے ساتھ جو ہے جذبہ اور ان کے ساتھ ہم خالی کا یہ مہینہ ہے. اور اس کے علاوہ سحری افطاری کا جو انتظام ہو سکے. یہ سارے میرے مسلمان بھائیوں کام وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رمضان کیا ہو جائے گا؟ قیمتی بن جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جو برکات والے دن ہوتے ہیں یا برکت والا وقت ہوتا ہے اس میں گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے. خاص طور پر موبائل کے گناہوں سے بچیں. موبائل کے اوپر نہ کوئی تصویر دیکھیں کسی لڑکی کی، نہ کوئی گندی ویڈیو دیکھیں، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز بھی دیکھیں. کیونکہ اس مہینے میں اگر ہم گناہ کریں گے نا میرے بھائیوں تو پکڑ بھی سخت ہوگی، پکڑ بھی. تو گناہوں سے بھی بچائیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارا رمضان ایسا قیمتی بن جائے گا کہ جب یہ رمضان گزرے گا ہمیں رحمت بھی مل جائے گی انشاءاللہ، ہمیں بخشش بھی مل جائے گی، اور جہنم سے آزادی کا انشاءاللہ پروانہ بھی مل جائے گا. تو ابھی پہلا عشرہ چونکہ شروع ہو چکا ہے تو پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت عطا فرماتے ہیں. کیا عطا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی نمازوں کے بعد، تراویح کے بعد، اپنے ذکر اذکار کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ سے دیگر دعائیں کرنی ہے تو اللہ پاک سے رحمت بھی مانگنی ہے. اے اللہ میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنی کامل رحمت عطا فرما دے. ٹھیک ہے، اپنی زبان میں مانگ لیں تب بھی صحیح ہے، یا اگر قرآن دعا مانگ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس دعا کے اندر بھی اللہ پاک سے رحمت مانگی گئی ہے. کیا مانگی گئی ہے؟ اور آخر میں 2 مسئلے عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ خود بھی یہ یاد کریں اور گھروں کے اندر بھی جا کر بتائیں کہ بھئی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی معمولی سا بیمار ہوتا ہے تو وہ اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا بلکہ فدیہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں، کئی ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے روزوں کا فدیہ دے دیتا، روزے نہیں رکھتے. تو مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ صرف 2 ہی آدمی دے سکتے ہیں جن کو روزہ معاف ہے نا، 2 ہی آدمی ہیں وہ. پہلا وہ آدمی کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ اس بیماری سے ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس بیماری کی وجہ سے، تو وہ آدمی فدیہ دے دے.
کہ ایک آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کے جسم میں ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، ٹھیک ہے، بزرگ آدمی، بڑی عمر کا آدمی، تو وہ بھی اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی اگر معمولی بیمار ہو یا بعد میں صحت مند ہو سکتا ہو اور وہ سردیوں کے اندر بھی روزے کی قضا کر سکتا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے، وہ روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ یہ مسئلہ سمجھا گیا سب حضرات کو؟ سمجھا دی بات؟ اچھا، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے لوگوں میں مشہور ہے جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے پیتے رہو، بھئی یہ بات غلط ہے۔ جب یہ اعلان ہو جاتا ہے نا سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں، اس وقت روزہ رکھنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک لقمہ بھی کھائیں گے، ایک گھونٹ بھی پانی پئیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رمضان شریف میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک اذان دیتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اذان دیتے تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا بلال پہلے اذان دیتے تھے تہجد کی، وہ لوگ بیدار ہو جائیں، سحری کی تیاری کر لیں، جنہوں نے تہجد پڑھنی ہے وہ تہجد پڑھ لیں، ان کی اذان پہلی ہوتی تھی۔ تو اس اذان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو بلال کی اذان ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ پھر جو ہی سحری کا وقت ختم ہوتا تھا تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینار کے اوپر کھڑے ہو کے پھر وہ اذان دیتے تھے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گئے۔ سمجھ آئیے بات؟ تو وہ پہلی اذان کے بارے میں جو لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتے تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جب سحری کا وقت بے شک ختم ہو جائے پھر بھی کھاتے پیتے رہو۔ پہلی اذان ہوتی تھی لوگوں کو جگانے کے لیے، اور دوسری اذان ہوتی تھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو ابھی آپ نماز کی تیاری کریں۔ سمجھا گیا مسئلہ؟ تو باقی تمام میں نوجوانوں سے بھی اور بچوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بھی ابھی ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں، آئیں ذوق شوق کے ساتھ آئیں، اپنا وقت قیمتی بنائیں، لیکن مسجد کے آداب کا خیال کرنا ہے۔ جیسے رات کو بھی بہت سارے بچے وہ مسجد کی بے ادبی کر رہے تھے، دوڑ بھاگ رہے تھے، تو بھئی اس لیے مسجد میں جب ہم ایسی حرکت کریں گے تو ہمارے پہلے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو مسجد کا احترام کرنا ہے، کوئی نقصان نہیں کرنا، کسی چیز کو توڑنا نہیں ہے، اور کوشش کیا کرے کہ روزانہ انشاءاللہ اس طرح 15-20 منٹ کا درس ہوا کرے گا، تو آپ درس میں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑی قیمتی باتیں ملا کریں گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ